مان علی خان صاحب ہیں، ان کا تعلق بھی پاکستان سے، آج کل امریکہ میں سیٹل ہے اور بہت قرآن حکیم کی خدمت کے حوالے سے انہوں نے کام کیا ہے اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر جہاں پر انگریزی سمجھی جاتی ہے اخلاقی موضوعات کے اوپر اور قرآن کے اعتبار سے، قرآن کی تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے اور اس میں جو انٹلیکچوئل پوائنٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے اعتبار سے اس حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں الحمدللہ قابل تحسین ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے الحمدللہ۔ قرآن، سوال یہ ہوتا ہے کہ یا تو قرآن تقریر ہے، کلام ہے، یا کتاب ہے، لکھی ہوئی چیز ہے یا بولی ہوئی چیز ہے؟ یہ سوال ہے، بہت ضروری سوال ہے۔ انسان کے لکھنے میں اور انسان کے بولنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ابھی میں آپ سے بول رہا ہوں اور جب میں بولتا ہوں تو میری زبان میں غلطی بھی ہوتی ہے، میں اپنے آپ کو ریپیٹ بھی کرتا ہوں، غلطی سے انگریزی کے لفظ بھی بیچ میں داخل کر دیتا ہوں، کرتا ہوں کہ نہیں؟ انسان کی اسپیچ میں اگر انگریزی میں ہو، اردو میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو، غلطی لازمی ہے، وہ ہوتی ہے، اور پھر انسان اپنے آپ کو کریکٹ بھی کرتا ہے، واپس جا کے دوبارہ اپنے آپ کو ریپیٹ بھی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا فرض کریں کہ میں کوئی تقریر دے رہا ہوں اور کسی نے اس تقریر کا ٹرانسکرپٹ، پوری ریکارڈنگ اس کو ٹائپ کر دیا، اس میں ریپیٹیشن ہوگی کہ نہیں؟ لازمی ہوگی۔ اس میں گرامیٹیکل مسٹیکس، غلطیاں ہوں گی کہ نہیں؟ تو اس کو ایڈٹ کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ لازمی۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن جب نازل ہوا تو نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لکھی ہوئی کتاب تھی، ہوتی بھی وما كنت تتلو من قبله من كتاب وما تخطه بيمينك، آپ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں کتاب۔ قرآن میں خدایت نازل ہوگی، آپ تو پڑھنے والے ہیں ہی نہیں اور آپ اپنے ہاتھ سے لکھ بھی نہیں سکتے۔ وما تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، اگر جو لوگ آپ کو جھوٹا کہتے ہیں ان کو کوئی شک ہو رہا ہے تو وہ دکھا دے کہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن شروع سے ہی اپنے آپ کو کتاب کہتا ہے۔ کتاب کہا جاتا ہے جو چیز باؤنڈ، پرنٹڈ، ٹائپڈ، ریٹن، اسے کتاب کہتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے کتاب تھی کہ نہیں؟ لوگوں کے سامنے کوئی کتاب نہیں تھی۔ کتاب ہوتی بھی تو کس کے ہاتھ میں ہوتی؟ رسول کے ہاتھ میں ہوتی۔ رسول کے ہاتھ میں کتاب کا کیا فائدہ؟ اس رسول کو تو پڑھنا نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کو کتاب کیوں کہا گیا؟ کلام بھی کہا گیا ہے، حتی یسمع کلام اللہ، قرآن کو کلام بھی کہا گیا ہے، قرآن کو قرآن بھی کہا گیا ہے۔ قرآن جو چیز اونچی آواز میں پڑھی جائے اور بار بار پڑھی جائے اسے قرآن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کتاب کیوں کہا گیا یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس سیشن میں۔ پہلی بات کہ لوگ جب اس بات کو سنتے تھے، قرآن کو سنتے تھے، تو انہیں فوراً امیڈیٹلی اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہے۔ اب ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہیں کہتے تھے۔ انہیں فوراً احساس ہو جاتا کہ یہ ایسے وہ نہیں بولتا، یہ کہاں سے بات کرتے، یہ کہیں اور سے لکھا ہے کتاب، اور فوراً پتہ چلتا تھا کیونکہ کلام میں کوئی غلطی نہیں، کوئی بریک نہیں، ایک فلو ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اٹس ویل ریٹن، کتاب ہے، یہ کتاب ہے۔ تو قرآن کو کتاب اس لیے کہا گیا کہ ایون سننے والے کو احساس ہو جاتا تھا کہ یہ کوئی عام سپیچ نہیں ہے، یہ لکھا ہوا کلام ہے۔ سوال پیدا ہوا کہ یہ لکھا کس نے ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لکھا کس نے؟ اب میں اس سوال کی ایک اور سائڈ آپ کو دکھا دوں، پھر اس کے بعد ایک مثال دیتا ہوں۔ جب مسلمان مدینے موو ہوئے، ہجرت کی، مدینے میں کافی بڑی تعداد تھی یہود کی، اور یہود پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، عربی بھی پڑھ لکھتے تھے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے، یعنی پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، بلکہ ان کے نزدیک ایک طرح سے یہ گالی بھی تھی۔ دیکھو ذرا یہ ان پڑھ لوگ، انہیں امیون کہتے تھے۔ امی کے معنی سے نکلتے ہیں۔ پتہ کسے کہتے ہیں؟ ماں کو کہتے ہیں۔ امی کا معنی وہ اتنا ان پڑھ جیسا کہ ابھی ماں سے نکلا ہے، اسے امی کہتے ہیں، یعنی اس کو ابھی تک لکھائی پڑھائی کا اتنا ہی علم ہے جتنا ایک دن کے بچے کو ہوگا، اس لیے اسے امی کہتے ہیں، یہاں سے یہ لفظ نکلا۔ اچھا وہ لوگ کہتے تھے ان کو امی، یعنی ان کے نزدیک یہ ایک طرح سے ایک انسلٹ تھی۔ بقرہ جو ہے، سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت، وہ مدنی دور کی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ موو ہونے کے بعد سب سے پہلی صورتوں میں سے پہلی آیت کیا ہے سورہ بقرہ کی؟ پتہ کسی کو؟ الف لام میم۔ اچھا الف اور لام اور میم یہ حروف ہے نا، یہ حروف کے نام ہیں۔ انگلش میں حروف کے نام ہے A B C D E F Q R whatever, right? These are letters of the alphabet. یہ الفابیٹ کے لیٹرز ہیں، الف لام میم۔ اچھا یہ بتائیں الفابیٹ کون سیکھتا ہے؟ جو پڑھنا سیکھ رہا ہو۔ الفابیٹ کسے آتی ہے؟ جسے پڑھنا آتا ہو۔ جس نے کبھی پڑھنا سیکھا نہ ہو اس کا حروف سے کیا تعلق؟ بہت سارے لوگ ہیں، فرض کریں پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اردو بولتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں۔ اب جو اردو بولتا ہے پڑھتا نہیں، اسے جا کے کہو الف ہے کیا، اسے کیا پتا الف کیا ہے؟ اس کے مطلب کی بات ہی نہیں۔ الف تو اس کے مطلب کی بات ہے جو بیٹھ کے کسی استاد کے ساتھ پڑھے، الف کیا ہوتا ہے، لام کیا ہوتا ہے، میم کیا ہوتا ہے، وہ حروف پڑھے، رائٹ؟ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم ہی یہود کے لیے ایک طرح کا شوق تھی۔ یہ حروف اس کو کس نے سکھا دیے؟ یہ تو امی ہے، اس کو تو پڑھنا نہیں آتا، اس نے کہاں سے سیکھ لیے حروف؟
یہ حروف تو کسی کتاب سے ہوتے ہیں. اگلی آیت کیا ہے؟ ذالکل کتاب. باقی ٹھیک کہہ رہے ہو، کتاب ہے. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذہن اس طرف ڈالا کہ یہ تو کسی کتاب سے ہے، پھر بتایا واقعی کتاب سے ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. understand؟ اچھا تیسری بات، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی کوئی بات نہیں ہے. جب میں کوئی بات کرتا ہوں منہ سے نکلتی ہے، اور جب میں کوئی بات لکھتا ہوں اس میں ایک اور فرق بھی ہے. اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب میں کوئی بات لکھتا ہوں نا تو شاید غلطی سے لکھ دوں تو لائن کراس کر دوں. اگر کمپیوٹر پہ ٹائپ کر رہا ہوں تو لفظ کو اریز کر دوں، کٹ کر دوں، پیسٹ کر دوں. ایسے لکھوں تو اس میں سے ایک دو جملے نکال دوں، ایک پیراگراف کو بڑا کر دوں، ایک کو چھوٹا کر دوں. ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ کر سکتا ہوں. جب بول رہا ہوتا ہوں تو ایڈجسٹمنٹ کا کوئی موقع ملتا ہے؟ جو بات ایک دفعہ نکل گئی وہ نکل گئی، اب وہ واپس نہیں لی جا سکتی. قرآن میں کوئی ایڈیٹوریل پروسیس ہے. اگر لکھا ہو انسان کے سامنے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مٹا کے کوئی اور چیز ڈال دے، کوئی ایڈجسٹمنٹ کر دے. قرآن پورا کا پورا بولا گیا ہے کتاب اللہ تعالیٰ کی یہاں اللہ تعالیٰ کی پوزیشن میں، لوح محفوظ کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. لیکن جو دیا گیا وہ کلام دیا گیا، زبان پہ دیا گیا، اور زبان میں ایک دفعہ بات نکل جائے تو وہ واپس نہیں لی جا سکتی. سمجھ رہے ہیں بات؟ قرآن میں کیا بنی اسرائیل سے خطاب ہے؟ یعنی ڈائریکٹ خطاب ہے. کیا انہیں نام سے پکار کر ان سے بات کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی ہے. یا بنی اسرائیل تو کہا ہے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد سن لو. ہمیں بھی ڈائریکٹلی پکارا ہے، یا ایھا الذین آمنوا. یعنی اللہ تعالیٰ کبھی ہم سے کبھی اور سے بات کرتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا اس آیت کو ذرا سن لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اس عظیم آیت میں تقریباً 2/3 آیت جو ہے اس کا خطاب بنی اسرائیل سے ہے. 2/3 ایک ہی آیت کے اندر بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے، اور ان سے ڈائریکٹلی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، میں نے تم پر بادل بھیجے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر میں نے منہ اور سلویٰ کی نعمتیں دی. کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، ان اچھی چیزوں سے جن کا رزق میں نے تمہیں دیا ہے ان سے کھاؤ، اچھی چیزوں کو کھاؤ. اب کھاؤ، تم پر بادل بھیجے، تم پر منہ سلویٰ بھیجا، اور تم کھل کر کھاؤ، اچھی چیزیں کھاؤ. یہ آپ سے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے نا، ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے. اب اسی آیت میں بغیر کسی انقطاع کے، بغیر کسی قطع کے، فوراً ہی ایک دم سے التفات آتا ہے، ایک طرف سے رخ بدلتا ہے آیت کا. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اوپر ہی ظلم ڈھاتے تھے. انہوں نے، میری توقع یہ تھی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم پر بادل چھائے گئے، تم پر منہ و سلویٰ کی نعمت آئی، تم سے کہا کھاؤ اور پیو، کھاؤ جو اچھی چیز ہے کھاؤ. تم نے ہم پر ظلم نہیں کیا، اپنے اوپر ہی ظلم کیا. تم تک ہی بات رہتی، لیکن ایک دم تم والی بات ختم. تم لوگوں کو میں نے جواب سکھائے، تم لوگوں کے ساتھ میں نے دہرائی کی بار بار، یہاں تک کہ میں نے تمہیں ایگزام کی کاپی بھی دے دی اور اس کے ساتھ آنسر کی بھی دے دی. تم لوگ پھر بھی فیل ہو گئے. کس قسم کی نکمے لوگ ہو تم لوگ. برا مت ماننا، میں مثال دے رہا ہوں. اچھا اب میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں، لیکن جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں اور آپ کو ڈانٹ رہا ہوں تو سن کون رہا ہے؟ وہ لوگ. لیکن وہ لوگ خوش نہیں ہیں. وہ لوگ اس بات سے مسکرانے لگے، دیکھو ذرا ان کی کھینچ رہے ہیں آج نا. یہاں کسی کو خوشی نہیں ہے. پتہ کیوں خوشی نہیں ہے؟ کل تم بیچاروں کا امتحان ہے، آج ان کی کھچائی ہو رہی ہے، پرسوں تم ذبیحہ ہوگے. یہی بات ہے نا، یہی مسئلہ ہے نا. تو بات تو آپ سے کی جا رہی ہے، لیکن ڈر وہ لوگ رہے ہیں، کیونکہ آپ کی تو انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کا تو معاملہ، آپ کا تو جنازہ پڑھا جا رہا ہے. وہ بیچارے ابھی بھی حیات ہیں تو ان کو خوف لگا ہوا ہے کہ کل ہمارا کیا ہوگا. سمجھ رہی نا بات؟ تو اب دیکھیں میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ نہیں کیا. دیکھو انہوں نے میرے ساتھ زیادتی نہیں کی، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. اب میں نے جو مڑ کے اس طرف بات کی، ان کی طرف اشارہ کر کے بات کی، تو اسے التفات ہی کہیں گے نا. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تمہیں بادل دیے، منہ سلویٰ دیا، کہا کھل کے کھاؤ. انہوں نے میرے ساتھ زیادتی نہیں کی، انہوں نے اپنے ساتھ ہی زیادتی کی. یہ بات اب کس سے کی جا رہی ہے؟ مسلمان سے کی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پوری طرح علم ہے کہ بنی اسرائیل بھی سن رہے ہیں اور مسلمان بھی سن رہے ہیں. اور کہیں غلطی سے مسلمان یہ سن کے یہ نہ سمجھ لے کہ دیکھو بنی اسرائیل کی تو بڑی کھینچی ہے قرآن میں، ان کا تو نمبر آیا ہے قرآن میں. ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی میاں، ان کی تو باری گزر چکی، ان کا تو جنازہ نکل چکا. اصل بات کس کی ہو رہی ہے؟ آپ کی باری ہے صاحب، آپ کی باری ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی، وہ اپنے ساتھ ہی زیادتی کر رہے تھے.